السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا قرآن کریم سے ایک عجیب و غریب واقعہ، اس کا موضوع 12,000 لوگوں کا بندر بن جانا۔ واقعہ کیا ہے، کیسے ہوا، اللہ نے اس کو کہاں ذکر فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں بھی اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے، چلیے ہم سنتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جو 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ 70,000 لوگ ایک سمندر کے کنارے، عقبہ سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس کا نام ایلا تھا۔ اس گاؤں میں یہ 70,000 لوگ رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں جب یہ لوگ رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جو رزق کا انتظام فرماتا تھا وہ اس سمندر کے مچھلیوں کا ان کا رزق تھا، وہاں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا ان 70,000 لوگوں کو کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں، بلکہ سنیچر کو چھوڑ کر بقیہ جتنے دن ہیں وہ سارے دن شکار کے لیے ہیں، وہ سارے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیں۔ شکار سے اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن منع فرمایا۔ اب یہ قوم جو 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی، اس قوم میں 3 گروپ بن گئے۔ 3 گروپ میں سے پہلا گروپ یہ تھا جس نے کہا اللہ نے ہمیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی طریقے سے ہم مچھلیوں کو نہیں پکڑیں گے اور نہ ہی کسی طرح کا ہم بہانہ بنائیں گے۔ اب یہ قوم جو سرے سے انکار کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب ایک قوم اس میں سے جو 12,000 لوگ تھے، یہ قوم، ایک گروپ، یہ جماعت، اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے شکار، مچھلیوں کو پکڑنے، سمندر سے شکار کرنے پر اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم سمندر سے ایک نانا نکال کے ایک گڑھا بناتے ہیں، وہ جیسے ہی سنیچر کے دن مچھلیاں سمندر کے اوپری حصے پر آئے گی تو پانی بہے گا نالے سے، تو وہ سارے مچھلیاں پانی کے ساتھ اس گڑھے میں گرے گی اور ہم پھر اگلے دن اتوار کے دن جو ہے مچھلیوں کو لے لیں گے۔ شیطان کی طرف سے یہ ہیلا تھا، شیطان کی طرف سے ان کے لیے ایک وسوسہ تھا، شیطان کے لیے، ان کے لیے جو ہے شیطان کی طرف سے ایک بہانہ تھا کہ تم سنیچر کے دن اللہ نے مچھلیاں شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم نالا تو بنا سکتے ہو۔ شیطان نے اس طرح ان کو ہیلا دیا اور وہ 12,000 لوگ شیطان کے ہیلے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک جو بیچ کا گروپ تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے شکار نہیں کریں گے، لیکن شکار کرنے والوں کے ساتھ ہم بات چیت بھی بند نہیں کریں گے، ہم ان کے کام کو برا جانتے ہیں لیکن ان سے ہمارا تعلقات، لینا چلنا، سارا کچھ ان کا برقرار رکھے گا۔ یہ تیسرا گروپ تھا۔ بہرحال جب 3 گروپ بن گئے، ایک اللہ کا نافرمان تھا، دوسرا جس نے کہا کہ ہم ان نافرمانوں کے ساتھ بالکل تعلق نہیں رکھیں گے، تیسرا وہ گروپ تھا جس نے کہا کہ ہم ان کے کام کو برا تو جانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ بہرحال جب یہ 3 گروپ بن گئے تو جو گروپ یہ کہا، جس گروپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بالکل تعلقات نہیں رکھیں گے، اس گروپ نے کہا کہ ہم ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں گے، دیوار بنا دیں گے۔ جب دیوار بنے گا تو ہمارا ان کو دیکھنا اور ان کا ہمیں دیکھنا، ہمارا ان کے پاس جانا اور ان کا ہمارے پاس جانا، یہ بالکل بند ہوگا۔ اس طرح ہم ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے دیوار کھینچ دیں گے۔ اب جو بیچ کا گروپ تھا اس نے کہا کہ بھئی ایک دروازہ رکھ دو تاکہ ہمیں کبھی ضرورت پڑے ہم ادھر جا کر ادھر آ جائیں اور کبھی ان سے بات چیت کریں، کبھی انہیں دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ بہرحال دیوار بنائی گئی اور دروازہ اس دیوار میں لگایا گیا اور اس دروازے سے یہ لوگ کبھی جاتے، ملاقات کر کے آتے، ادھر والے ادھر آتے، ادھر والے ادھر جاتے، ملاقات کر کے آتے تھے۔ ایک دن ایسا تھا کہ ادھر والا کوئی ادھر نہیں آیا، دروازہ بند تھا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 3 دن تک ادھر والا کوئی ادھر نہیں آیا اور ادھر والا کوئی ادھر نہیں گیا۔
3 دن تک جب دروازہ بند ان لوگوں نے پایا تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان پر کیا بیتی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسے آیا ہوگا، ان نافرمانوں کو اللہ نے کیسے پکڑا ہوگا۔ اب ان کو شک آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ان پہ آیا ہو، ایک بار دیکھے تو صحیح۔ لوگ دیوار چڑھ کے جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 12,000 لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سنیچر کے دن کی بے ادبی کی، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کے ہیلے بہانے میں آ گئے، شیطان کے جال میں پھنس گئے، وہ 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے۔ اللہ اکبر! جب دیوار چڑھ کے ان لوگوں نے دیکھا کہ 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں، اب فوراً اس دیوار سے نیچے اترے اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کے جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے لوگ بندر بن چکے ہیں۔ 12,000 لوگ جن کے چہرے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، چہرے ان کے بندر بن چکے ہیں، جسم ان کا بندر بن چکا ہے، پہچان میں نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے یہ لوگ ادھر پہنچے تو جو بندر جس کا رشتہ دار تھا وہ اس کے قریب آتا اور کپڑے پکڑ کے کھینچتا اور کہتا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اشاروں سے وہ کھینچ کے کہتا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور زارو قطار وہ بندر رونے لگتا۔ لیکن کرتے کیا، 12,000 لوگ تھے، 12,000 افراد بندر بن چکے تھے، کس کو پہچان سکتے تھے؟ ساروں کے چہرے تو بندر کے بنے ہوئے ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اب بالآخر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہیں پہ رہیں تو کہیں اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کر کے ہم اپنے جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ 12,000 لوگ ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بچے تھے وہ سارے ادھر دیوار کے آ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے 3 دن تک ان کے ملاقات کے 3 دن کے بعد بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ بندر بن چکے 12,000 سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، آج اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا، کیونکہ ہم مدینے والے آقا کے امتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب ہم پہلے امتوں کی طرح آپ کے امت کے چہرے مسخ نہیں کریں گے، پتھر نازل نہیں کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جب کرتے ہیں ضرور عذاب آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عذاب گھروں میں، کاروبار میں، زندگی سے برکت اٹھنے کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیں۔ اسی لیے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت لینا ہے، ہر شیطان کے ہیلے بہانے سے بچیں، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس راستے سے ہم چلیں گے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے نا، اس راستے سے چلیں گے تو کون سا منع ہے؟ دیکھو اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو راستہ اس کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ بھی اگر ہم چلتے ہیں اس راستے پر چلنا بھی جو ہے نافرمانی ہوگا۔ اسی لیے شیطان کے ہیلے بہانے میں آنے سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور نبی کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے نصیحت لینے، زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔